اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم میرے اساتذہ کرام، جلسے میں موجود تمام والدین اور سرپرست اور میرے پیارے دینی ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی ساتھیوں، کیا آپ لوگوں کو یاد ہے اس کورس کے پہلے درس میں مولانا وسیم صاحب نے ہم سب سے ایک سوال کیے تھے کہ عربی زبان آسان ہے یا مشکل؟ اس کے جواب میں کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ مشکل ہے، کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ آسان ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ مشکل ہے لیکن اگر ہم محنت کریں تو آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ آئے اب ہم یہی سوال قرآن مجید سے پوچھتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 2، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ اور سورہ قمر کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن کریم کی ان دو آیتوں کا بغور مطالعہ کرے تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ قرآن کریم آسان ہے، عربی زبان آسان ہے، لیکن اسے سمجھنے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے انسان میں ذاتی چاہ اور اللہ کی ہدایت شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت پر ہر حرف پر 10 نیکیاں لکھی ہیں، لیکن اگر ہم اسے سمجھ کر نہ پڑھے تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا کیا چھوڑ کے گئے ہیں؟ اس کامل دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے تمام نبیوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہے؟ ایک کامیاب زندگی گزارنے کے طور طریقے ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ آج ہم نصیحت تعلیم حاصل کرنے کے لیے دن کے تقریباً 6 سے 7 گھنٹے لگا دیتے ہیں، جس سے حاصل ہونے والی کامیابیاں دنیاوی حد تک ہیں۔ پھر کیا ہم دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو ہماری کردار سازی کرتی ہے اور جس سے دنیا و آخرت کی بھلائی ہے تھوڑا سا وقت نہیں نکال سکتے؟ حیرت ہے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا۔ اگر ہم ہمارے کردار کا جائزہ لیں تو ہماری قوم دینی تعلیم حاصل کرنے میں آج سچ مچ بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ اگر ہم دنیاوی فائدوں کے بارے میں سوچیں تو اذان، نماز، خطبہ، احادیث، عربی دعائیں اور روزمرہ کے کئی الفاظ میں عربی زبان شامل ہے۔ سوچیں اگر ہم عربی زبان کو سمجھنے والے بن جائے تو ہمارے اعمال میں کتنی پختگی آ جائیں گی، ہماری کتنی نمازیں کامیاب ہو جائیں گی۔ احادیث کا مطالعہ کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ عربی جنت والوں کی زبان ہے۔ آج جنت کون نہیں جانا چاہتا؟ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عربی زبان کو سیکھنے، سکھانے اور دوسروں تک پہنچانے کی ہدایت دے اور ہمارے وقت میں برکت دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔